بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں فوجیں گھسنے کا سال تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور آپ لوگ پہلے اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اب آپ لوگوں کے یہ خبریں مارکیٹ میں چل پڑی تو اب یقین آ رہا ہوگا۔ لیکن ایران جو ہے وہ عراق نہیں ہے، ایران عراق نہیں ہے۔ عراق کا ایکسپیرینس ان کا جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ بھی مجبوری کے عالم میں جب یہ کر بیٹھے سارا کچھ تو وہ ایک غلطی کو کور اپ کرنے کے لیے ان کو بیٹھنا ہی تھا۔ لیکن ایران جو ہے وہ ان کی سروائیول کی مجبوری ہے۔ اب امریکہ کو اگر ایگزسٹ کرنا ہے تو ان اینی وے ایران پہ دنیا کے سارے تنتر منتر جنتر جو بھی ان کے پاس کچھ ہے، فوج ہے، ہر کسی کو ادھر ہی آ کے بیٹھنا ہے بس۔ اتنا بڑا ان کے سروائیول کے لیے تھریٹ بن گیا ہے۔ تو اس لیے امریکہ کو پوری دنیا سے اگر فوجیں نکال کے ایران میں گھسانی پڑی تو یہ گھسائے گا، ایٹم مارنا پڑا مارے گا، اس کے صدر کو ادھر دفتر آ کے بنانا پڑا تو یہ بنائے گا۔ مطلب ان کا دانا پانی پکا بند ہو گیا، اسٹریٹ آف ہرمز نہیں بند ہوا۔ اور اگر یہ صرف 3 ماہ رہا، ٹرمپ گیا، ٹرمپ کا مڈ ٹرم گیا، ساری کہانیاں وائپ آؤٹ۔ اور ایون کہ یورپی یونین سے آپ نے پہلے ہی دیکھا تعلقات جس طریقے سے اس نے گرین لینڈ پہ کیا، وہ ہوٹ کر رہے تھے اس کے ایٹیچیوڈ کو، جیسے اسپین سے بات کی۔ تو یورپ تو اب صرف سوائے ان کے پپٹس کے کوئی مینٹلی طور پہ وہ بڑے کلیئر ہو چکے ہیں کہ امریکہ کے کورٹ میں ہمیں کیا ملنا ہے یا کیا نہیں ملنا، وہ سب سمجھ آ رہی ہے ان کو۔ اور جس طریقے سے یوکرائن وار شروع ہوئی ہے اور وہ سارے میٹرز ہیں وہ بھی اب ان پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ یہ جو ابھی ایون رشیا نے پھر یورپی یونین کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں تمہیں پھر نہیں بٹھاؤں گا ٹیبل پہ، تو یہ امریکہ فوجیں بھی اتارے گا، فوجیں اتار کے کوشش بھی کرے گا، آپ کے کردوں کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا، دروز کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آخری وقت کی جب ہم روایات کو چیک کرتے ہیں تو اس میں اس بیٹل سے پہلے، سفیانی کے خروج سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ گریٹر اسرائیل کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، کیونکہ سفیانی کا جو ذکر آتا ہے وہ ایران پہ، عراق پہ، اور آپ کے یہی فلسطین کے ایریے میں، پھر سعودیہ پہ، پھر ہر طرف وہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسرائیل نو اینی مور۔ اس وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ اب اگر یہ جنگ وہ جنگ بن رہی ہے اور ان کا انفلوئنس ختم ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ پپٹس کو یوز کریں گے، دروز کو، کردوں کو، جیسے ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں کہ پیچھے آرگنائزیشنز کریٹ کی اور پھر ان آرگنائزیشنز کے جو ہے اس کو انہوں نے وہ کیا، یوز کیا ایز اے فرنٹ، جیسے کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن سولجرز، اور پیچھے خود بیٹھے۔ تو ایران کی تو سالوں کی پریکٹس ہے، اور ان کا جو جذبہ شہادت کے جو قصے ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ قاسم سلیمانی جیسے انہیں اپنی زندگیاں دے دی اس کو بنانے میں۔ تو امریکہ کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی ون کرے گی، لیکن امریکہ کی یہ بھول ہے۔ ابھی امریکہ کے طیارے گرنے لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ گر گیا تکنیکی خرابی سے، کبھی وہ تکنیکی خرابی سے۔ تو دیکھیں نا، تکنیکی خرابیاں ہی چلو مان لو آنے لگ گئی ہیں نا، تو ڈیفینیٹلی یہ تکنیکی خرابیاں پھر آیا کریں گی کہ وہ آٹو مشین تھی، خود ہی چل گئی، 10 فوجی مارے گئے، وہ گن خود ہی چل گئی، وہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہونی ہے۔ لیکن آپ لوگ اس بات میں اگر ذرا سے بھی ڈاؤٹیڈ ہیں تو کلیئر ہو جائیں کہ امریکہ اپنی تمام تر توانائیاں لگائے گا، زمینی فوجیں بھی لگائے گا، آسمانی فوجیں لگائے گا، جو دنیا میں اس کے پاس ہے وہ سب لگا دے گا اگر اس کو سروائیو کرنا ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ یقین رکھیں کہ وہ فوجیں بھی بھیجے گا، وہ سب کرے گا، وہ ایٹم بھی مارے گا، کلوز چھوٹے چھوٹے۔ ایران کو نابود کیے بغیر وہ رہتا ہی نہیں ہے، لیکن یہی آ کے اس کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھٹنے لگنے ہیں، یہاں آپ کو نظر آئے گی رائٹ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا رانگ کی وہ وار۔ ایران کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس جنگ سے پوری دنیا میں ایران کی جو اٹیچمنٹ ہے، جتنے بھی اپریسڈ کنٹریز یا قومیں ہوں گی ان کو وہ اپنا لیڈر نظر آنے لگے گا۔
اور یہ پہلی بنیاد بنے گی آپ لوگوں کے مستقبل کا جو اسلام کا ورلڈ آرڈر تھا اس کی، کیونکہ اب ایران لیڈ کر رہا ہے، رشیا پیچھے کھڑا ہے، چائنا پیچھے کھڑا ہے، سارے آگے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب جتنے وہ جو امریکن کیا کہیں ان کو متاثرین ہیں یا اینٹی امریکنز ہیں، وہ سارے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہونے پہ مجبور ہوں گے، وہ بے شک بدھسٹ ہو، وہ کرسچن ہو، وہ مسلم ہو، وہ واٹس ایور کوئی بھی ہو، کیونکہ اس نے پہلا لے لیا ہے اپنا سٹیپ۔ اب اس کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، اب اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امامت تو اس نے کرا لی ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں امام ہونا بھی ثابت کر رہا ہے۔ اور ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہماری یہ حکومت، امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو یہ ان کی ہے، ہماری یہ حکومت، اور ہم کہہ رہے ہیں شہزادہ آ رہا ہے۔ تو اب ان کڑیوں کو ملائیں کہ پوری دنیا میں آج سے پہلے اس طرح سے نام نہیں تھا، اس طرح سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اس طرح سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں دکھائی گئی۔ اور ایران کو زیادہ پرومیننٹ کرنے میں جو کردار ہے وہ کفر کا نہیں ہے کہ کافروں کا کردار زیادہ ہو گیا یا اینٹی ان کا کردار زیادہ ہو گیا، وہ آپ کے اپنے مسلمان ممالک کا کردار ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ یہ لوگ زمین سے ایسے چپک گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہلکا سا بھی سر اوپر کیا تو مر جائیں گے۔ موت کے اور افلاس کے خوف نے ان کے قدم چپکا دیے ہیں، مولویوں کے قدم چپکا دیے ہیں۔ یہ لیٹ اتنا گئے ہیں کہ ایران کھڑا نظر آ رہا ہے، یہ لیٹ اتنا گئے ہیں کہ ون اینڈ اونلی ایران کھڑا ہے، بس اور کوئی نہیں کھڑا۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو irrelevant خود کیا ہے، حالانکہ ان کا بھی مذہب یہ کہتا تھا، ان کا بھی اللہ کا حکم تھا بہادری، جہاد، حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا، کلمہ حق کہنا، مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بھی تربیت میں نسیم حجازی جیسوں کے ناولز، اور انہوں نے تھوڑی سی ہیرویٹک اور بڑی وہ ہیروئزم ڈالا ہوا تھا۔ اسامہ صاحب، خوراک کا بحران، آپ نے کہا تھا خوراک ذخیرہ کرنا، اس وقت مڈل ایسٹ اس کرائسس سے گزر رہا ہے۔ پرسوں پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جو گلف ممالک ہیں، خلیجی ممالک، ہمارے جو مسلم ممالک دوست ہیں، ان کو شائع خورد و نوش کی تفصیل شروع کی جائے، وہاں پر شائع خورد و نوش کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ پہلے مرحلے پہ گندم جا رہی ہیں، پھر باقی شائع خورد و نوش جو ہے وہ بھیجیں گے۔ تو اب میں اللہ سے، ہم تو عاجزی مانتے ہیں، وہ مانتا تھا کہ اتنا بڑا کرائسس آئے گا، اور پاکستان ہم اشیاء خورد و نوش خلیجی ممالک کو بھیج رہا ہے۔ ایک یہ بات۔ اگلا سوال، یورپ میں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، رشیا کہتا ہے کہ میں پائپ بند کر دوں گا، ہم سڑکوں میں ہوں گے۔ تو اگر آمنہ ہرمز اور 2-3 دن بند رہتی ہے تو پوری دنیا کیسے اس چیز کو برداشت کرے گی، یہ بتائیں۔ دیکھیں، مستقبل میں آپ کو میں نے کتنا عرصہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا، کارپوریٹ فارمنگ میں آ جائیں، اپنی وہ جو سارے فیکٹریوں والے اپنی بورڈ بنائیں، کارپوریٹ کمپنیز کریٹ کریں، فارمنگ میں چلے جائیں، لوگ اپنے مل کے فوڈ کی طرف چلے جائیں۔ پھر یہ بھی سمجھایا تھا کہ گولڈ ایک خاص حد تک رہتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی کولیپس کرے گا، فوڈ ہی رہے گی۔ ہاں، ابھی نہ پریشان ہو آپ لوگ، جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے گولڈ بڑا نیچے جا رہا ہے، گولڈ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جسٹ ان فیو اس میں 440 سے 550 یا 70 تک گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ فلکچویشن وہی فلکچویشن رہے گی جو 420 ہو جاتا تھا، کبھی 450 60، تو اس میں پریشان نہ ہوئیے گا۔ مجھے لگا کہ بتا دوں ان کو کہ یہ اب دوسرا ایگریکلچر ہی مستقبل تھا سروائیول کی، جو ہم دیکھ رہے تھے، آپ کو تیاریاں کرا رہے تھے، سادگی، فوڈ، اس کی طرف۔ اب دیکھیں، پاکستان کی صرف مسئلہ ول کا ہے، نیت کا ہے، اور ہمارے جو اس ٹائم کا ماحول ہے، جو آپ کا سو کالڈ اشرافیہ یا اسٹیٹس کو یا آپ کے بیوروکریسی جو اس کو ایک اپنا ہی نظام بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی جب آئی ایم ایف گیا، جب امریکی ڈالر نہ ملا، تو اس نے کولیپس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر جو آپ کے اصل بچے ہیں، پاکستانی بچے، جو اصل محب وطن، جو ان کو اپنا درد ہوگا، وہ اس فارم میں موجود ہے، وہ آگے آئیں گے، ٹیک اوور لے لیں گے، اور پاکستان ایک اچھی اس میں فلو کرے گا، کیونکہ یہ 70% ایگریکلچرل کنٹری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی گلف کو ضرورت پڑ گی نا، اب دیکھیں ڈالر چاہیے تھے تو امریکہ پہ ہوتا، چلو ان شارٹ یوں سمجھو،
सादा सा सूल। डॉलर चाहिए थे तो अमेरिका पे था, जब रोटी चाहिए होगी तो पाकिस्तान पे बन सकता है, क्योंकि आपके पास गंदम चावल सब कुछ आपके पास है। तेल ये पी के कोई वो जैसे कहते हैं ना कि क्या करेंगे इधर। और सुने, ये जितने नशे हैं ना ये खा के चढ़ते हैं, समझ रहे हैं? मतलब उस तरह से नहीं, गंदम खाएं चावल खाएं फिर मूड बने, फिर आप मतलब जिसम में ताकत है, लेकिन पेट्रोल पी के कुछ नहीं होता। और वैसे भी जब स्ट्रेस आई हो तो वैसे ही दिमाग आउट होता है। तो इसलिए अब दुनिया की जो इधर का रुख है, पाकिस्तान की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बननी है वो इस सेंस में, इस खिते की, कि ये तेल क्या कर लेंगे। अच्छा मान लो ईरान के पास तेल नहीं था, तो फिर अमीर क्यों नहीं था? अमीर नहीं था कि डॉलर नहीं था। इस दुनिया में अमीर होने के लिए खुदा अमेरिका को मानना था, डॉलर को सलाम करना था। वो जमीन बोस हो रहा है। अब वो जमीन बोस होता है तो ओरिजिनल पे दुनिया चली जाएगी। ओरिजिनल में आपकी फूड ही है बस, सर्वाइवल। जिसके पास खुराक वही बादशाह। तो अब आपके ये घूम फिर के, अच्छा दूसरा एक और भी एंगल समझे। आप तो सब जस्ट यूएई को सोच रहे हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि पूरी दुनिया में सऊदीया की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि मशरिक से झंडे जाने की बात हम रिवायतों में पढ़ते थे, आज मुआहिदा भी हुआ है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही है जो बांग्लादेश है जो सऊदीया को अपने सीने से लगाएगा, दिल से लगाएगा और इसको दिलो जान से अपना समझता है। बाकी दुनिया की सारी नस्लों का जैसे कहते हैं ना कि अटैचमेंट बस वो वैसी ही है कि जिधर भी है अभी पढ़ ली तो नीट ली और चल रहा है काम, काइंड ऑफ। हर कोई पहले उनमें नस्लें हैं। अब आ जाए एक जो बड़ा नुक्ता आप लोग इग्नोर कर रहे हैं कि आपको पता है कि जो हिरन की जो स्पीशीज होगी, अगर मान लो कि बहुत आगे जाके भी उसकी हालत बदल भी जाए, कई क्रॉस हो जाए, कई वो हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कलांचे भरना, उसकी जो स्लिमनेस है वो कहीं ना कहीं कोई तो रंग उसके हल्के फुल्के उसमें होंगे। हाथी तो नहीं बनने लगा ना अब हिरन। इसी तरीके से ये समझाने लगूं, आप जरा टिक के सुन लें। ये इस टाइम की आपकी सदी की सबसे बड़ी जैसे सेंसिबल बात होगी जो आप लोगों को अगर समझ आ गई तो आप खुद भी सारे नक्शे समझ जाएंगे। देखें, आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की एक खून चलता है, आपकी नस्लें चलती हैं, जैसे जानवरों की स्पीशीज होती है, इंसानों में भी एक खून चलता है, उनकी वो एक खून की कहानी है जो यहाँ से अरब से जाता है, जो ईरान फतह होता है, फिर अफगानिस्तान फतह होता है, फिर पाक व हिंद, फिर बांग्लादेश इंडिया तक पहुंचता है। वो सारे का सारा खून जो है वो किधर किधर से क्रॉस कर किया गुजरा, वो आपके अरब से गया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया के एंड कुछ नेपाल, कुछ आपकी वो आगे बांग्लादेश और ये सारा एरिया। अब आप सारे ये देखें कि वो मिथ जो है, जो लोग समझते हैं अफगानिस्तान को कोई वो नहीं कर सकता अफगानिस्तान को कोई फतह नहीं कर सकता और फलाने को कोई फतह नहीं कर सकता, अच्छा इनको नहीं कर सकता, उनको नहीं कर सकता। आप वो समझे कि वो जो उसकी क्रॉस होता होता उस ब्लड लाइन का जो क्रॉस हुआ, उसने ये सारा एरिया कनकर किया हुआ, उसके ब्लड के अंदर है इसको एडजस्ट करना। अब वो खून होना है वापस को, जब वो वापस को होना है तो उसके रास्ते में मोदी हुआ तो गया। अब टेक्निकली इसको समझिएगा, आज बड़ी इसमें बस बात होगी तो हो गई। जब मोदी सामने आया तो गिर जाएगा, इंडिया सामने आया गिर जाएगा, पाकिस्तान आया गिर जाएगा, अफगानिस्तान आया गिर जाएगा, ईरान आया गिर जाएगा। वो ब्लड लाइन जब चलनी शुरू होगी तो वो मशरिक से जा रही होगी और पहुंचेगी वापस मक्का। अब उसके सामने वो 100 टाइम्स मोर जीनियस और शार्पर देन एवर है, क्योंकि वो अब इतनी जगहों की पानी और लर्निंग उस ब्लड में, उस खून ने अपग्रेड किया है, उस खून ने अपग्रेड किया। अब उस ब्लड लाइन में जो सबसे ज्यादा आपको फैमिली मिलेगी वो सबसे पहले वो है जो यहूदा की 12वीं पठान, अपने आप को पठान का इनको लकब मिला, ये पठान हो गए। और दूसरे सैयद फैमिली के वो लोग, अरबिक सैयद, जो यहाँ से सैयद फैमिलीज मूव की। अब यहाँ के
جو لوکلز تھے یعنی کہ یہودا کی نسل جو پٹھان کی اس میں آئے حضرت یوسف کی اس سے اور سید فیملی، یہ سارے جب کنکر کرتے ہوئے جب واپس گئے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب جب انہوں نے رخ ادھر کو کیا واپس کو ویسٹ کو، تو جو بھی آیا گیا. اب لوگوں کو اس پہ اعتراض ضرور ہوگا، لیکن افغانستان کو اب جو ملا ہے وہ اپ گریڈڈ ورژن واپس کو آیا ہے، جو اس کو پہلے کراس کر کے گزر گیا تھا. تو آپ کا آرمی چیف کون ہے؟ راجپوت ہے؟ بتائیں نا، راجپوت ہے آپ کا آرمی چیف؟ سید بادشاہ، سید. ابھی میں نے آپ کو 2 قومیں بتا دی، آپ الٹے ہو سیدھے ہو اس کو نکال لیں. آپ ان کے اندر ہی بندہ جب بھی ہوگا منہ ادھر کا کرے گا، تن کے رکھ دے گا، بس یوں سمجھ لیں. یہ آپ کو یہ قوم جب اٹھے گی حیدرآباد سے اس سائڈ سے جب منہ کرے گی تو مودی رگڑا جائے گا. یہ بلڈ لائن جیسے ہی واپس ویسٹ کا منہ کرے گی، انہی سے ہی امید تھی، انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں، مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مشرق والے جب ادھر کو آئیں گے تو وہ، حالانکہ اور کسی کی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے بھائی اس زمین سے. ایرانی جتنے مرضی ہو جائے، ایرانیوں کا کبھی سنا ہے آپ نے کہ ایرانی کوئی بہت زیادہ اس سے اٹیچڈ ہے؟ آپ کے یہ بارڈر کے جتنے ملک ہیں وہ سعودیہ سے اٹیچ ہوں، کیونکہ جو گئے ادھر کی مٹی تھی ادھر ہی واپس اپ گریڈ ہو کے آ رہی تھی، تو اسی کو وہ احساس اٹیچمنٹ جو ہے وہ لاشعوری تھا. تو اب یہ بات سمجھ لیں کہ اس تھیوری کے تحت آپ جب روایتوں کو دیکھیں گے، اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے، یہ سارا فیکٹ ہوگا اسٹیبلش. اب آ جائیں کہ جو اس کا پہلا فیز ہے جس پہ آپ لوگ انٹر ہو گئے ہیں، وہ یہ ہوگا کہ ایرانی اپنی دھار دکھائیں گے اور امریکہ کے گھٹنے لگا دیں گے. لیکن اس سب میں 2 ہاتھیوں کی اس کا جیسے کہتے ہیں وہ ہوگا، یہ بریک ہوگا. لیکن اسی اسنا میں جو دوسرے دا لگانے کو بیٹھے ہیں چائنی اور باقی، وہ اپنا ریٹ بنانے لگیں گے یوان میں. جیسے اس نے کہا یوان میں نکال لو ادھر سے تیل یا جزیرے یا وہ جو اسٹیٹ آف حرمت سے یوان میں ڈیل کر لو. میں آپ کو بتاؤں کہ مستقبل میں اب یہ نہیں ہونا. یہ جی چائنا سپر پاور شاور، آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کوئی سپر پاور نہیں ہے، بس اب اللہ سپر پاور ہے آگے اونلی. اب اس نے اپنی تھوڑی تھوڑی جنہوں نے انگلیاں پھنسائی ہوئی ہیں نا، ان کو اس نے اپنا رنگ دکھا دینا ہے. اور یہ ابھی فرسٹ فیز ہے، اس میں بریک ہونا ہے. اس کے اندر سے اصل جو لوگ ہیں، آپ ان سب کو سمجھنے لگے ہیں اپنے فائنل ہیروز نا، اس وقت کے، اس ٹائم کے نہیں. فائنل ہیرو جو ہے وہ ابھی اس سارے جو شو سجنے جا رہا ہے، پاکستان، انڈیا، یہ پورا خطہ، اس کے اندر سے اب جو اگلے ہیروز نکلنے ہیں وہ ہیں اصل پروڈکٹ. اور وہ بہت وہ ظالم اور گھاتک اور سو شارپ، وہ گزرنے جب چلنے شروع ہوں گے تو بس گزرتے چلے آئیں گے.